Thank you for staying with us. We are back from the break. سر کل سے پنجاب کے 500 سے زائد سی این جی اسٹیشنوں پر 8 سے 10 گھنٹے گیس معطل رہنے کا فیصلہ. کیا کہوں اس پہ، کیا مجھے کہنا چاہیے؟ نہیں یہ آپ بتاؤ مجھے کیا کہنا چاہیے. نہیں وہ کیوں کر رہے ہیں سر؟ وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ تو دیا ہے کہ پیسے بات کر چکے ہیں، گیس نہیں ہے. گیس ہی نہیں ہے. کیا کریں؟ ہر آدمی اپنے گھر میں گیزر لگا رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے ذرا پیچھے چلو، آپ اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں. میرے گھر میں کوئی گیزر نہیں تھا، میرے گھر میں گیس بھی نہیں تھی. ٹھیک، اب میرے گھر میں گیس بھی ہے، گیزر بھی ہے. پرواہ نہیں کرتے کہ چولہا بند کرنا بھی یہ نہیں کرنا. گیزر کو بھی ہم چیک نہیں کرتے کہ وہ کس تھرموسٹیٹ پہ ہمیں رکھا ہوا ہے. زیادہ اثر جو ہے سی این جی کی وجہ سے بھی پڑا ہے، گاڑیوں میں لگوا لیے. ایک تو یہ پہلے تو یہ دیکھے نا، جو لاہور شہر کو دیکھو، اس کی آبادی کو دیکھو، اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو دیکھو، پھر آپ آ جاؤ گاڑیوں کی طرف. بہت دفعہ آپ نے، میں نے بات کی کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ گاڑیوں کو کنورٹ کرنا ہے تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں غور کیا کہ جب کتنی گیس استعمال ہوگی اور کیا ہمارے پاس اتنی گیس ہوگی 4-5 سال کے بعد. یہ وجہ ہے. ابھی بھی ہم اس کو نہیں سمجھ رہے، ابھی بھی ہم کوئی اصولی فیصلہ نہیں کر رہے، صرف بیان جاری کر رہے. ہم لوگوں کو اعتماد میں لے ہی نہیں رہے کہ ہمارے پاس اس وقت گیس کے جو ذخائر ہیں وہ کتنے سال کے ہیں، نئے ذخائر ہیں تو وہ کہاں آ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ خبر میں روز ہمیں خبریں ایسی آتی ہیں، بعض کا تو میں سوچتا ہوں اخبار دیکھو تو خبریں لگتا ہے ریپیٹ ہی ہو رہی ہیں. نئی چیز پہ آپ نہیں خبر دیکھو، مسئلے وہیں کھڑے نا سر. پر اس کا اپنے حال بھی بتائیں نا. کیا لوگوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ ہم ایک دن گیس استعمال نہیں کریں گے؟ وہ گورنمنٹ نے مجبور کیا ہے کہ 6 دن آپ کو گیس ہی نہیں ملے گی. گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے، ہم خود فیصلہ نہیں کر رہے. وہ ہمیں بتا رہی ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہے، اور وہ اس کی بھی نالائکی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی. کیونکہ ان کو بتانا چاہیے تھا بس کتنے وہ ریگولیٹری اتھارٹی تھی. کروشیا کے وزیر اعظم کو رشوت لینے پر 10 سال قید. کروشیا میں وزیر اعظم کو رشوت لینے پر 10 سال قید ہو گئی ہے. آپ کی کیا خواہش ہے؟ میں کہتا ہوں انصاف آپ کی خواہش کیا ہے؟ ہر طرف جمہوریت کا حسن ہے سر. یہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ ڈیبیٹ، کنسنسس، ڈائیلاگ. شان خواہشوں پہ چیزیں نہیں چلتی. آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، ایسے ثبوت جو عدالت میں قبول ہوں. عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. یہ کسی عدالتی فیصلے پر ان کو سزا ہوئی ہے. 2 غیر ملکی کمپنیوں سے رشوت لینے کا الزام تھا. انہیں تمام انتظامی حقوق دینے کا الزام ان پر ثابت ہو گیا اور پھر ان کو یہ سزا دی، اور وہ اپنے ملک کے سب سے بڑے عہدیدار ہیں جن کو سزا ملی ہے. آپ پاکستان کے پرائم منسٹر پر ثابت کریں، کرپشن اور سزا دیں. آپ اگر پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دے سکتے ہیں تو آپ ان کو کرپشن میں بھی سزا دے سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک پرائم منسٹر کو توہین عدالت کے مقدمے میں فارغ کیا نہیں کیا، سزا دی نہیں دی. یہ سزا دی کہ وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، دی ہے نا سزا. تو ہم ایک اچھا اسٹرانگ کیس لا کے ان کو کرپشن میں بھی سزا دے سکتے. ہم نوٹس بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا استحقاق مجروح ہو گیا ہے. جی وہ جو نوٹس جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کل ہی ہم نے آپ ہی کے پروگرام میں بات کی، کیونکہ اس میں یہ ان کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا اس ادارے کو، اور ادارہ جو کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم سے بیان کر. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہو رہا ہے. اس لیے نہیں مجروح ہو رہا کہ وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. ٹھیک. وزارت داخلہ کو 4 ارب روپے کے منصوبے کی تحقیقات کا حکم. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. 4 ارب روپے سر. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا. مقصد یہ تھا کہ ہم پولیس کلچر کو بدلنے کے لیے ایک منصوبہ 2006 میں زیر بحث آیا کہ بھی چلو ملک میں جاری کرو، سارا پولیس ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کر لو، ایک نیٹ ورک بنا لو، اور ایسا ہو کہ ایک تھانے سے اگر ہمیں کچھ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پتہ کرنی ہے تو فوری طور پہ ہماری اسکرین پہ ہمیں اپڈیٹ آ جائے. سب نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. 2 محکمے کون بنائے گا؟ ISI بنائے گی کہ پولیس بنائے گی؟ تو پولیس نے کہا جی کہ ہم بنائیں گے. پھر وزارت داخلہ نے یہ طے کیا کہ جی نیشنل ڈیٹا سینٹر تک رسائی ان کی کنٹرولڈ ہوگی. چلیں جی بات ہو گئی. اور پھر کہا گیا جی کہ جو پولیس کا جو سسٹم ہے وائرلیس کا یہ مجرموں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. تو آخرکار ہوا کہ فیصلہ ہو گیا جی ہمیں یہ پروجیکٹ کرنا ہے. پیسہ بھی دے دیے گئے 4 ارب روپے. ابھی ہوا کچھ بھی نہیں.
نتائج کچھ بھی نہیں نکلے. اب بحث ہو رہی ہے کہ جناب یہ پیسے کہاں گئے. اب بیوروکریسی کہتے ہیں کہ اس نے خاموشی سے بہت باریکی سے سارے معاملے کو تلپٹ کر دیا. اب 4 ارب روپے کا مسئلہ ہے, کون لے گیا, یہ ایشو ہے. تو یہ کون لے گا سر؟ اب تحقیق ہوگی, تحقیقات کا حکم, یہ پڑھ نہیں لے, لفظ نہیں پڑھ رہے, تحقیقات کا حکم ہوا ہے, ابھی حکم ہوا ہے, ٹھیک ہے. No clue to rupees 4.1 billion paid to ISI for project. تحقیقات کا حکم سر, جمہوریت کا حسن. نو کلو. ایک سیکنڈ. کیا کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پہ تحقیقات کے بغیر ہی لوگوں کو سزائیں ہوں؟ نہیں سر, تحقیقات کے بعد کیا ہوتا ہے یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. کچھ نہیں ہوتا. ایویڈنس. آپ دیکھو شان, میں آپ کے خلاف جاتا ہوں, ایف آئی آر درج کرواتا ہوں کہ آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. کیا میری ایف آئی آر پہ آپ کو سزائے موت ہونی چاہیے؟ نہیں, تحقیقات کا حکم ہونا چاہیے. اچھا, ہو گئے. کیا تحقیقات ہوگی؟ آپ وہاں تھے نہیں تھے, آپ نے قتل کیا نہیں کیا, کیا تو کیسے کیا, کس آلے سے کیا. تو جب تک یہ سب چیزیں آپ کے خلاف میں اکٹھی نہیں کروں گا, ایویڈنس 2 قسم کی آئے گی. ایک وٹنس آئیں گے, اگر نہیں آتے وٹنس تو مجھے ایویڈنس. عام شہری کی بات کر رہے ہیں سر, سیاسی طور پہ تو کسی کو بھی سزا تو کوئی نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کہیں سے کہیں اور جا رہے ہو. اگلی خبر, اگلی خبر. نو کلو ٹو روپیز 4.1 بلین پیڈ. سیم ہم کر چکے. انڈیا گیو مشرف پولیس رپورٹنگ ویزا. بھائی کیا افسوسناک واقعہ ہے. صدر پاکستان, سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف ہندوستان جاتے ہیں اپنی محترمہ کے ساتھ لیکچر دینے کے لیے. تو ان سے کہا جاتا ہے جو ویزا آپ کو ملا ہے یہ وہ ویزا ہے جس میں لازم ہوتا ہے کہ پولیس رپورٹ کرو. پاکستانی سفارت خانے کو تو بہت دکھ ہوا, غم ہوا, رنج ہوا, دھچکا لگا اور ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, وہ ہمارے سابق صدر ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. تو اب وہ ان سے یہ پابندی اٹھا لی گئی ہے. مشرف صاحب کو بھی چاہیے تھا سر, وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. انڈیا جانے کی ضرورت کیا ہے, اتنے چکر لگانے کی ضرورت ہے, پیسے کما ہی لیتا ہے بندہ. مشرف کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہیں کہ ہمیں بلائے, ایسے نہ بلائیں کہ ہمیں اس طرح تو نہیں بلانا چاہیے. صاحب ظاہر ہے کہ اسی بنا پہ تو یہ خبر آپ کے پاس آئی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ خبر آپ کے پاس, ان کو بھی انکار کر دینا چاہیے تھا جانے سے. ہاں ویسے ان تک آپ کی تجویز پہنچ گئی ہوگی اس پروگرام کے تحت, اگر نہیں پہنچی ہوگی تو میں اس کا کلپ ان کے سٹاف کو بھیجوں گا کہ شان کا مطالبہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا ایسا ہے کہ آپ کو پولیس میں رپورٹ کرنی ہے اور آپ کے علم میں تھا تو ایز اے پروٹیسٹ آپ کو دبئی سے ہی فلائٹ نہیں پکڑنی چاہیے تھی ہندوستان کی. اب یہ کہہ رہے ہیں. چلیں اگلی خبر. رینٹل پاور کی رقم واپس نہ آئی تو ذمہ دار نیب ہوگا. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے کے آؤ, کدھر ہیں وہ. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ رینٹل پاور جو کیس ہے, ترک کمپنی ہے, اس کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ رقم واپس نہ آئی تو نیب ذمہ دار ہوگا. اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مجھے بتایا جائے. بجلی کی پیداوار میں کمی, لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا سر. پانی دریاؤں میں کم ہو گیا. چلو یہ بھی ایک نہیں. ریلیشن شپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم لوگ ریلیشن شپ کو سمجھتے ہیں. بجلی آپ کہاں سے پیدا کر رہے ہیں؟ آپ تیل سے پیدا کر رہے ہیں, پانی سے پیدا کر رہے ہیں, گیس سے پیدا کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو ہمارا سورس ہے, ون آف دا بگیسٹ, سب سے بڑا سورس, میں شاید مناسب لفظ نہیں استعمال کر رہا, پانی ہے. پانی کا اب پانی دریاؤں میں کم ہو رہا ہے. جب دریاؤں میں پانی کم ہوگا تو آپ کے ڈیمس میں پانی کم ہوگا. آپ کو کاشت کے لیے ڈیم میں سے پانی نکالنا بھی ہوتا ہے. اس ساری چیزوں کو اگر غور کرو تو جب نہریں بند ہو جائیں گی اور پانی نہیں ہوگا تو آپ کے جو عمل ہے پانی سے بجلی پیدا کرنے کا وہ متاثر ہوگا. اس کی وجہ سے آپ کا جو شارٹ فال ہے وہ بڑھ جائے گا. اب آپ کا شارٹ فال بڑھ گیا ہے. دکھ تو یہ کہ پانی اتنا ضائع کیا سر, ابھی سیلاب ہو کے گیا, اتنا پانی اتنے ٹنوں کے حساب سے, اتنے لیٹرز کے حساب سے پانی گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. سر یہ عائشہ ٹو کنٹیسٹ پول اگینسٹ حمزہ. عائشہ احد جو ہے وہ حمزہ کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں. عائشہ کا خود بیان ہے جی, یہ اخبار میں اگر یہ کنٹیسٹ کیا عائشہ نے تو کافی انٹرسٹنگ ہو جائے گا, کیونکہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ اس دعوے کو لے کے آئیں گی میدان میں اور اس کی بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کی کوشش کریں گی. تو انٹرسٹنگ ہوگا. اور پھر لاہور میں تو جہانگیر ترین بھی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہا ہے, عمران خان بھی پی ٹی آئی کی طرف سے, علیم خان بھی تیاری کر رہا ہے, جاوید ہاشمی بھی میں توقع کر رہا ہوں لاہور سے.
مجھے یہ توقع بھی ہے شاید شاہ محمود قریشی بھی لاہور کی کسی نشست سے الیکشن لڑے. اچھا تو اب آپ خود سوچو کہ لاہور میں کیا جشن بھارا ہوگا, مطلب جشن جمہوریت جشن بھارا ہی ہوگا, بھارا ہی ہوگا, رنگین بینرز بینرز ہوں گے, مختلف رنگوں کے جھنڈے ہوں گے, بڑے ہورڈنگز اور بورڈنگز ہوں گے, پوسٹرز ہوں گے, مائک ہوگی, بریانی پکے گی, بریانی ہے, بڑا کچھ ہوگا. آزاد امیدوار مونس بھی ممکن ہے لاہور کسی سے پارٹی سے لڑ رہے ہیں؟ خود نواز شریف کی فیملی سے میاں نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شریف اور موسٹ پروبیبلی مریم نواز بھی لاہوری سے الیکشن لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمر سہیل زیبار وہ بھی, اب سر ان کی جماعت میں ساری ماشاء اللہ فیملی, بہت کافی لوگ ہیں ان کی جماعت میں. یہ میں وہ نام لے رہا ہوں جو لوگوں کے لیے بڑی عائشہ حد کسی پارٹی سے لڑ رہی ہیں یا آزاد ہیں سر؟ ابھی چونکہ میرے پاس ابھی تازہ ترین صورتحال کا علم نہیں, یہ آزاد آپ ہی نے ہیں. مجھے بتائی خبر, ٹھیک. اور آپ نے اب آہستہ آہستہ آپ سیاسی خبروں کی طرف توجہ دینے لگ گئے ہیں. دینے لگے ہیں سر. آپ آہستہ آہستہ خراب ہو رہے ہیں اس کا مطلب. اچھا ہم جب بات کر رہے تھے تو لاہور ہائی کورٹ میں کیس جو چل رہا ہے آصف زرداری کے, جو ہے کہ بھی وہ صدر عہدہ رکھ سکتے ہیں اور پارٹی کے سربراہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے ہیں, اور ان کو ہم نے منع کیا تو توہین عدالت ہوئی ہے نہیں, تو 5 دسمبر تک اس کیس کو ملتوی کیا گیا, اور 5 دسمبر کے بعد روزانہ کی بنیادوں پر اس کیس کی سماعت ہوگی. اچھا, تو آپ کو بریکنگ نیوز ملتی رہیں گی 5 دسمبر سے لے کے جب آگے تک لاہور ہائی کورٹ اس کیس کا فیصلہ نہیں کرتی. وزارت قانون نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا مسودہ قانون منظور کر لیا. ایمنسٹی کی جو ہم بات کر رہے تھے اور اس کو اپوز کیا نواز لیگ کے دوستوں نے کہ نہیں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ پارلیمنٹ میں آئے گی, کوشش یہ ہے کہ 25 دسمبر سے پہلے اس کو منظور کری جائے تاکہ اس کا اطلاق جتنی جلدی ہو وہ شروع کیا جائے تاکہ پیسے خزانے میں آ سکیں. اس کے معاملے میں کل نواز شریف صاحب نے جو پرسوں جو ملاقات کی صحافیوں سے, اس میں میاں صاحب نے کہا کہ اگر ہم ریٹ کم کر دیں ٹیکس کا, اس کو 10% کر دیں تو زیادہ ریکوری ہوگی, زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. تو انہوں نے بھی اس پوائنٹ پہ بات کی ہے ٹیکس کے حوالے سے. پتہ نہیں 10% کرنے سے لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. بڑا 10 کا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر پاکستانی سیاست میں, 10%. اگلی خبر زیادہ غذائی ملاوٹ, اگلی خبر زیادہ امپورٹنٹ ہے. غذائی ملاوٹ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں اختیارات کی جنگ شروع. یہ دیکھیں اختیارات کی جنگ کہ کل اشتہار تھا ایک ہماری نظر سے گزرا اور ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. اس میں یہ تھا کہ اگر لوگوں آپ کو پتہ ہے کہ ملاوٹ ہو رہی ہے تو ہمیں اطلاع کرو, اور ایک ٹیلی فون نمبر بھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ جناب 1 جولائی کے بعد لاہور میں غذائی ملاوٹ کی جانچ کرنے کی کارروائی کرنے, جرمانہ کرنے, چلان کرنے کا اختیار صرف ہمارے پاس ہے. کوئی دوسرا محکمہ یا شخص ایسا کرتا ہے تو وہ غیر قانونی کر رہا ہے. اب یہ دونوں محکموں کے درمیان ٹھنڈی ہے. اور ایک اسی طریقے سے ایک اور بھی مجھے نظر آ رہا ہے معاملہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو پبلک پلیسز کا نام رکھا ہے لاہور میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور تجویز کی جا رہی ہے. تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جو ری نیمنگ ہے اس طرح کے طریقہ کار سے, یہ طریقہ کار ایلیگل ہے. اب اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوگی کہ کیا یہ جو نام چینج کیے جا رہے ہیں لاہور میں مختلف انڈر پاسز کے, پارکس کے, اسٹریٹس کے, اور آج بھی اخبار میں بہت بڑا اشتہار ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آگے آئیں اور ہم کو ناموں اور نام ہمیں دیں تاکہ ہم ایک لسٹ بنا سکیں. تو اب یہ جو لوکل گورنمنٹ کا یہ آیا ہے بیان, اب دیکھیں اس کی موجودگی میں یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو سر یہ قومی اسمبلی میں سارے ملک کو اسلحے سے پاک کرنے کی قرارداد منظور ہوگی. قرارداد منظور ہوگی, مبارک ہو آپ کو, مجھے بھی مبارکباد ہو. لیکن سوال ہے کہ کون روکے گا؟ پتہ ہے کتنا 20 لاکھ سے زیادہ لائسنسی اسلحہ ہے سکت کراچی میں, 20 لاکھ سے زیادہ. اور غیر قانونی جو ہے وہ اسلحہ 10 گنا زیادہ ہے سر. اچھا اس کا مطلب ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہے؟ یہ نمبر تو یہی کہہ رہے تھے. نہیں تو پھر کیا نمبر غلط یا ہم غلط ہیں؟ کون غلط ہے؟ اسلحہ بہت قسم کے سر, آج کل تو قلم بھی اسلحہ ہے ایک طرح کا. اگر آپ لکھنا شروع کر دیں کسی کے خلاف یا کوئی بات ایسی کرنا شروع کر دیں, وہ بھی ایک تلوار ہے, ایک اسلحہ ہے. انسان نہیں مرتا, سمجھدار مر جاتا ہے سر. ہاں اگر اس میں ضمیر ہو. ضمیر ہو. کیا بات ہے یار, شاعری بھی کرنے لگ گئے. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. گریڈ 1 کی بنیادی تنخواہ جو ہے وہ 3000 بڑھانے کی درخواست. درخواست تو بری نہیں ہے یار, کیسے بھائی اس پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ کتنی مشکل سے گزرتی ہیں مہنگائی میں, یہ حقیقت ہے. تو اگر ایسی درخواست ہے, میں تو کہتا ہوں کہ جو 20ویں گریڈ سے اوپر کے لوگ ہیں ان کی تنخواہوں کو کم کر دینا. میں صحیح کہہ رہا ہوں, کم کر دینا چاہیے. خاص طور پر ان کو یہ پکس اینڈ پریویلیجز ہیں نا, ٹیلی فون کے بلز, پیٹرول, یہ جو سہولت ان کو دی گئی یہ ان سے واپس لینی چاہیے. کہ 1 سال 2 سال کے لیے, جب تک ہماری اقتصادی حالت بہتر نہیں ہوتی. یہ اگرچہ اس کا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا
یہ نہیں ہوگا کہ اربہ روپے ہم اکٹھا کر لیں گے، لیکن ایک جائے گی، ایک فیلنگ جائے گی کہ ہاں یار ملک میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، پیسہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تللہ ان کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ صبح صبح ساری ہری نمبر پلیٹیں سر، وہ ساری شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، سبزیاں انڈے خرید رہی ہوتی ہیں یہاں پہ مارکیٹوں میں۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہری نمبر پلیٹ والی آپ کے موبائل میں ایک نمبر پلیٹ چھپی ہے، ایک دن میں دکھائی دوں گا۔ ہاں وہ دکھایا سر، کالے جب شیشے، تک ہرے وہ- نمبر پلیٹ اور کالے شیشے ہیں جب تک وہ نمبر پلیٹ نہیں دکھائی جائے گی آپ اتنے کی سے باز نہیں آئیں گے۔ سر، ہونا دکھا دیں پھر ایک چاہیے دن۔ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لا۔ ویسے شان کیا کریں، ویسے آپ بھی تو کچھ تجویز دیا کریں، کیا کریں سر میں تو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا چاہیے ریاست کو۔ کس کو، ریاست کیا ریاست کرے؟ یہ جو لوگ پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں جن کی ہری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں جو ہیں یہ سودے لے رہی ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑ رہی ہیں، یہ ٹیکس منی ہے، یہ اس چیز کو استعمال اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کا اعتماد کھوتا ہے اس چیز سے۔ اور اس کے علاوہ بھی کالے شیشے اگر آپ کو مجھے اجازت نہیں ہے تو پھر ہری نمبر پلیٹ والوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر جو اپنے ان کے ایریے میں ان کو تو ذرا درست ہونا چاہیے۔ عوام پہ تو یہ لا ڈال ہی دیتے ہیں سر، عوام تو اس قید میں آ ہی جاتی ہے۔ میری جو آج کے آغاز میں نے کیا تھا نا آپ سے گفتگو کا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ میں ایک سیاسی آدمی جنم لے رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں وہ سیاسی آدمی حقیقت میں جنم لے رہا ہے۔ بس آپ نے اس کو پکڑ کے چلانا ہے قدم قدم۔ کون سی پارٹی؟ عوامی، عوام کی پارٹی، یہ پارٹی بنانی ہے۔ اسٹیک ہولڈر، سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز میں ہیں۔ تو عوامی پارٹی تو ایک ہی اس نام کی ہے پاکستان میں، عوامی جمہوری پارٹی ہے وہاں پہ غالباً بلوچستان میں تھی، اور عوامی مسلم لیگ ہے شیخ رشید کی۔ نہیں سر، وہ عوامی شیخ رشید کی مسلم لیگ ہے۔ یہ عوام وہ جو جس کے سامنے مائک لگا ہوگا، اسپیکر جو ہے وہ میرے سامنے لگے ہوں گے، میرے سامنے مائک نہیں ہوگا، اسپیکر ہوں گے تاکہ میں ان کی سن سکوں۔ چلے اگلی خورشید شاہ کو معاملات کا علم نہیں، ناقدین معافی مانگے رحمان ملک۔ رحمان ملک بابا رحمان ملک صاحب آپ کے دوست نے گلہ کیا ہے اور انہوں نے بتایا، چلیں ان کی آپس کی ایک ڈبیٹ ہے، دیکھیں اس کا کیا جانتا، کچھ نہیں۔ معاملات کا علم نہیں ہے خورشید شاہ صاحب کو۔ خورشید شاہ نے کہا تھا نا کہ انہوں نے جو پابندی لگائی ہے موٹر سائیکل پہ اور موبائل پہ، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اس کو حکومت کی سپورٹ نہیں ہے، انہوں نے ریئیکٹ کیا، اس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا سر، یہ فضل الرحمان صاحب سمیت 40 سے زائد دینی رہنماؤں کی جان کو خطرہ ہے۔ سب کی جان کو خطرہ، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، میری جان کو بھی خطرہ ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ خبر تو نہ ہوئی نا، کیا خبر کیا خطرہ ہے؟ ان لوگوں سے جن سے ان کی بنتی نہیں ہے۔ ابھی جو قاضی حسین احمد صاحب پر جو حملہ ہوا وہ ان لوگوں نے کیا جو مسلمان ہیں، دین میں یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ قاضی حسین احمد کے جو عقیدہ ہے اسے اتفاق نہیں کرتے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا فلسفہ اسے اتفاق کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے جو مخالف ہیں ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ موبائل کمپنیوں کو نائٹ پیکج ختم کرنے کی ہدایت۔ کیا خیال ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ رحمان ملک صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں سر؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو سر یہی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ایسا ہے کہ مطلب اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، اتنا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ساری رات نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ہی ایکسچینج کرتے رہتے ہیں۔ میں کتابیں نوٹس چینج کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، جو صبح کلاس میں پڑھ کے آتے ہیں نا، وہ شام کو پھر آپس میں نوٹس کی ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں، خط نہیں کہ جو اپنا الجبرا کا فارمولا تھا وہ A+2 کا مطلب یہ ہے 2AB تھا، 2AB نہیں تھا، یہ کرتے ہیں۔ لو از ایکول ٹو لو میرج۔ دیکھو دوست، بات یہ ہے سماج میں کچھ فیصلے سخت ہوتے ہیں۔ آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزادی سے کیا مراد ہے؟ حکومت نے ہمیں بتانا کہ آزادی سے کیا مراد؟ نہیں، حکومت نے نہیں بتانا۔ دیکھو ایک چیز کی بات یاد ہے، ایک منٹ ہے، جو بڑا اچھی بات آپ نے کی، ایک سماج میں اگر حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ کس نے اس حد کو پار کرنا ہے اور کس نے اس حد کو پار نہیں کرنا، تو پھر انارکی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو کچھ بھی نائٹ پیکیجز کا مسئلہ آیا، عدالت میں گیا، عدالت نے اس پہ آبزرویشنز دی، سول سوسائٹی نے شور مچایا، خود لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ جب یہ نائٹ پیکیجز نہیں تھے، جب آپ تھے جوان، آپ پر جوانی فون میں نہیں تھا سر، تھی تو پھر بھی تو گزارا ہو گیا۔ کہاں محبت نہیں ہوئی؟ نہیں سر، بڑا لمبا سفر کرنا پڑتا تھا۔ میرے سے ہی نا،
یہ تو نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھے پھس پھس کیے جاؤ. تو اچھا ہے نا سر، حکومت کو اتنا تو چاہیے کہ اتنا ہمیں سپورٹ کرے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات سر یہ ہوتی ہے کہ جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ بڑا انویسٹ کر رہی ہیں پاکستان میں، ان کی بڑے جی ہاں بالکل، infrastructure اور ہے. جتنا پیسہ وہ کما رہی ہیں ان پہ بھی تو کسی دن بات کرو. بالکل وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. وہ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ شان دیکھو، کسی انویسٹر کو بھاگنا نہیں چاہیے اگر یہاں سے. سوسائٹی میں ایک چیز سے خرابی کا احساس ہو رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، نہیں روکنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر، ہماری بیوری بھی ہے سر. ہماری بیوری کو بند کر دیا نا، کام بند فارغ ہو گیا. آپ لوگوں نے کہا کہ شراب نہیں ہونی چاہیے، شراب خانے بند. آپ لوگوں نے کہا جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے، جمعے کی چھٹی اچھا، ہم کر دی گئی لوگوں تھی. آپ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ یہ قانون لائیں، ہم نے وہ قانونوں کو تسلیم کیا، تو یہ قانون بھی اب تسلیم کرو. چلیں اچھی بات ہے، یہ تو بڑی آپ کے ریاست کہنے جو پہ فیصلہ میں- کرتی ہے عوام کی بہتری کے بہتر لیے. مفاد میں، ہمیں اس کو. اس لیے عوام اتنی خوش ہے سر، اتنی خوش ہے. میں آپ کو اچھا، بتاؤں کون سا جلوس نکلا ہے اس فیصلے کے خلاف؟ سر جلوس تو نہیں نکلا، لیکن کون نکالے گا جلوس؟ چلے میں دیکھوں گا. اگر 1,00,000 لوگ اس فیصلے کے خلاف سڑک پہ آ گئے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے جتنے منٹ میں نے اس فیصلے کی حمایت میں بات کی ہے، اتنے منٹ میں اس فیصلے کی مخالفت میں دلائل دوں گا. ٹھیک ہے. کابل میں سیف افریقی کمیشن اجلاس، پاک افغان قبائلی علاقوں پر آپریشن پر غور. یہ ان کے درمیان جو ڈائلاگ چل رہا ہے اس ویری امپورٹنٹ. پاکستان، افغانستان اور نیٹو مارکیٹ کو وڈرال جب ہونی ہے وہاں سے امریکن فورسز کی اور نیٹو فورسز کی، تو پورے علاقے کے اندر کیا چیزیں، کیسی چیزیں چلنی ہیں، معاملات کو کیسے طے کرنا ہے، جو افغان سیکورٹی کا رول کیا ہوگا، ان کے درمیان پاکستان اور ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگی، اور ان معاملات پر غور کرنے کے لیے یہ جو سرحدی تعاون کا سمجھوتا ہے یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. ضروری. 110 ممالک نے سزائے موت ختم کرنے کی حمایت کر دی. 2010 میں جب یہ معاملہ زیر بحث آیا اقوام متحدہ میں تو 107 ممالک اپوز کر رہے تھے، اب 110. اور امریکہ، چین، جاپان، ایران، بھارت سمیت 39 ممالک نے مخالفت کی ہے. انہوں نے اسٹل بلیو کہ سزائے موت ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. اور بھارت نے تو آج دے بھی دی. ثبوت بھی دے دیا. بلوچستان میں فوج اور وزراء کے سوا کوئی محفوظ نہیں. اختر اس مہنگے. پہ دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ بات سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، یہ بات وہاں کے صحافی کہہ رہے ہیں، یہ بات وہاں کے وکلاء کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہی ہے، تو یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. پی آئی اے کی 2 ایئر ہوسٹسز کو سگریٹ اسمگل کرنے پر سزا. کیا 6,400 فری سگریٹ لے جا رہی تھی؟ 6,400 سگریٹ سر 6,400 سگریٹ. تو وہاں لندن میں نہیں ملتے کیا؟ مہنگے ہیں. مہنگے ہیں ذرا. پتہ ہے آپ جب جاتے ہو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ کچھ ڈکلیئر کرنا ہے اور کچھ ڈکلیئر نہیں کرنا. جب آپ نکلتے ہو نا ڈکلیئر کرنے پاس کا تو آپ کو روکتے ہیں، چیلنج چیک کرائیں. چیک کریں. تو اس میں اگر آپ کے پاس سگریٹ زیادہ ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جرم ہے آپ. وہ یہ بھی کہہ سکتے میں چین اسموک کروں. نہیں، یہ جب 6,400 سگریٹ پینے والا چیل اسموکر، ان کو وہاں پہ پولوشن پھیلانے کے لیے نہیں چاہیے. اچھا تو سر وہ یہ- وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ برسرام سگریٹ نہیں پی سکتے. سر نیشنل فلیگ کیریئر کے یہ لوگ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے. افسوسناک ہے، افسوسناک ہے. ہم تو پائلٹ کیا کر رہے اب تھے مجھے تو لفظ میں کل ڈکشنری میں افسوسناک کے علاوہ کچھ اور بھی ڈھونڈوں گا کہ آپ اور میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور لفظ استعمال کر لیے. ہمارے سننے والے بور ہوتے جا رہے ہیں، ہر بات پہ افسوسناک ہے، افسوسناک ہے. جو پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں وہ جو بھرتے ہیں باتیں، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا افسوسناک کے متبادل ایک لفظ ہے شرمندگی کا باعث. شرمندگی کا باعث. یہ اچھا لفظ ہوگا. چلو اگلی. رکشا ٹیکسی کرایوں کی حتمی شکل دے دی گئی، سٹینڈ کے لیے جگہ بھی فراہم کرنے کا فیصلہ. ابھی جگہ ڈیسائیڈ نہیں کی گئی. یہ طے کیا گیا ہے کہ پیٹرول و سی این جی رکشا 12 روپے، 1,000 سی سی والی جو ٹیکسی وہ 20 روپے اور اسے 25 روپے لے گی. آپ کو پتا کہ پچھلے زمانے جب ایک زمانہ ہوتا تھا جو رکشے پہ میٹر ہوتے ایسے تھے کہ اور کر کے ڈاؤن اسکٹ کر کے ڈاؤن کرتے تھے. ہاں، وہ 10 اور روپے بغیر رکشے کے میٹر نہ ہو رکشا نہیں چلتا تھا، ٹیکسی نہیں چلتی تھی. گورننس اس حد تک شان تباہ ہو گئی ہے کہ مجھے اس شہر میں کوئی ٹیکسی اور کوئی رکشا بتا دو جو قانون کے تابع لوگوں سے کرایہ وصول کرتا ہو. کوئی بھی نہیں. یہ ہوتی ہے ریاست کی ناکامی. اس کو کہتے ہیں ریاست کا ناکامانہ. آج سے 10 سال، 15 سال، 20 سال پہلے اسی شہر کے اندر آپ نے بھی سفر کیا، میں نے بھی سفر کیا، احترام تھا قوانین کا. اب تو سر میں اور ڈرتا تھا ڈرائیور. اگر پولیس والا کھڑا دیکھتا تھا تو نیچے کر لیتا تھا اور کہتا تھا سر اگر آپ سے پوچھیں تو کہنا کہ میں ابھی بیٹھا ہوں. بیٹھا. یاد. ہاں سر ایک چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت جو آتی ہیں، حکومتیں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں،
حکومت کا کیوں نہیں اتنا ریاست پہ کیوں اتنا اثر نہیں کرتی؟ یہ ریاست کو کیوں ٹھیک کرنے کے لیے کام نہیں کرتی؟ میں صرف اتنا سا جاننا میں چاہ عجیب رہا بات کروں گا. لوگ اگر ایک دن ایسے رکشوں میں بیٹھنے سے انکاری ہو جائیں تو نتائج آپ کو اگلے دن مل سکتے ہیں. چلیں اگلی خبر پہ. نہیں، حکومت کا کام نہیں کہ ریاست ہے. کو کچھ میں نے تو پہلے کہا، میں نے تو ریاست کی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے خود آپ کو دعوت دی کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں. میں نے آپ کو یاد کرایا کہ شہر کے اندر رکشہ اور ٹیکسی میں باقاعدہ میٹر لگے ہوتے تھے. چلیں. نرگس نے شوبز میں کام نہ کرنے کی قسم توڑنے کا فیصلہ کیا. اوہ، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کا شعبہ ہے؟ میرا نہیں ہے سر، میرا یہ شعبہ نہیں ہے. کیا میرا شعبہ وہ اصل میں کس کا شعبہ ہی ہے؟ نہ تو انہوں نے شوبز کا تو ہے نا. شوبز تو ہے سر، ہاں، تو لیکن پھر؟ اس میں لیکن جمہوریت ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ نہیں وہ تو اب چلو میں آپ سے ایز اے ماہر رائے لینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک ٹائم ہوتا ہے جب بندہ اتنا کام کر لیتا ہے کہ وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں اب تھک گیا ہوں. تو وہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میں اب ریٹائر ہونے لگا ہوں. جب وہ ریٹائر ہوتا ہے، گھر میں بیٹھتا ہے، تو کیونکہ وہ شعبے سے ہوتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے کام کرنے کی. وہ ایک ہفتے کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں جب ختم ہوتی ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز جو ہے وہ لگتا ہے کہ نہیں یار ہمیں کام کرنا چاہیے. سو آئی تھنک یہ بھی ایک وجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ نصیر الدین شاہ لاہور میں اسٹیج ڈرامے کے لیے آ رہے ہیں ہاں، اس عمر میں. وہ تھکے نہیں نا ابھی. اچھا، وہ تھا گئی ہے. وہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اسٹیج بھی کیا ہے، فلم بھی کیا ہے، ٹورز بھی کیے ہیں. سو میرے خیال میں ان کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ ہے. لیکن نصیر الدین شاہ جو ہیں ان کو بھی آنا چاہیے لاہور میں، بالکل آ کے پرفارم کرنا چاہیے. لیکن جب پرویز مشرف صاحب کو یہ ہالی ووڈ کا جو سٹار ہے، اس نے جیکی چین نے بھی ایکشن موویز میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. ایکشن مووی کو خوفناک ہوتی ہے. سر یہ تو اپنے اسٹنٹ بھی سارے خود کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ تھک گئے نا سر، کتنی ہڈیاں توڑوائیں اپنی. وہ جیکی چین تھک گئے، انہوں نے کہا بس. چلیں آج اس خبر پہ ہم اختتام کرتے ہیں. آج کے نیوزی لینڈ ہیرو سے جڑا ہوا دنیا کا مہنگا ترین جوتا، قیمت $5 لاکھ. $5 لاکھ کا جوتا. سر یہ جوتا کسی پہ پھینکا جا سکتا ہے؟ جس پہ بھی پھینکا جائے گا، جس کو بھی مارا جائے گا، کیچ کر لے گا تو پھر ٹھیک ہے. ہیرے کی اہمیت کو سمجھ کے جوتے کی بےزتی کو بھول جائے گا. وہ ہیرا اور جوتا کٹھا بڑا اچھا کامبو ہے سر. ابھی میں نے کہا نا، آپ شاعر بن سکتے ہو. آپ میں تمام وہ جراثیم پائے جاتے ہیں. یہ الفاظوں کا استعمال، ان کا چناؤ اور سین اور شین کے درمیان فرق، میرا خیال ہے. بہت شکریہ سر. آج آپ کا بہت ہی ہم نے اچھا یہ کیا. آج کیونکہ کل سے محرم الحرام کا جو دن ہے، اس کے لیے ہم اس کی رسپیکٹ میں، اس کے ادب میں، اس کے غم میں ہم اپنا شو جو ہے کل سے نہیں کریں گے. انشاءاللہ بیسٹ آف دیکھیں گے آپ اس دوران میں. اور یہی ہے کہ یہ جو دن ہیں یہ اچھی طرح گزر جائیں، امن و امان کی صورتحال قائم رہے. آپس کے جو تضاد ہمارے پرابلمز ہیں ان کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ان پرابلمز کو ایکسپلائٹ نہ کریں اور ہمیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ کر دیں، تقسیم نہ کر دیں. بہت ضروری ان باتوں کو سمجھنا. محرم کے احترام میں ہم یہ شوز جو ہیں اب 4-5 دن ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.